ان کا پرسنل مسئلہ ہے. اگر وہ ثانیہ مرزا شعیب ملک پہ الزام لگا رہی ہے تو وہ بولو بھائی ہمیں نہیں پتا یہ الزام صحیح ہے غلط ہے. اگر صحیح بھی ہے غلط بھی ہے تو جب الگ ہی ہو گئے تو اب جو مرضی کرو بھائی. تو پروگرام بڑھ گیا, ٹھیک ہے نا, کیا ہو گیا. اس کو ایسا ایمان کفر کا مسئلہ انڈیا پاکستان کی جنگ گویا ہو گئی ہے. ہم ثانیہ مرزا کے ساتھ ہیں, دوسرا کہہ رہے ہم شعیب ملک کے ساتھ ہیں. مجھ سے پوچھا, میں دونوں کے ساتھ ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ 2-3 دفعہ علیحدگی کی بات ہوئی تو لڑکی کے ابا نے مجھ سے کہا کہ میں اس شرط پہ اپنی بیٹی کو بھیجوں گا, یہ گارنٹی لے کہ جو ہے جیسی ہے یہ برداشت کرے گا. تو میں نے کہا دیکھیں یہ بات تو میں نہیں کر سکتا اس سے کہ گارنٹی لے, تو کیونکہ جو ہے جیسی ہے کہ اس کا مطلب تو بہت مفہوم بہت وسیع ہو جائے گا نا. یہ تو کچھ بھی کرتی رہے بیٹھ کے, کہیں نہ کہیں کسی کو پابند ہونا پڑے گا. میں نے کہا یہ تو مطالبہ ہی غلط ہے آپ کا, اس کو بھی کچھ شرائط اور اس کو بھی کچھ شرائط پہ آنا پڑے گا. نہ ہم عورت کو یہ مشورہ دیں گے کہ میاں جو ہے جیسا ہے برداشت ہی کرنا ہے, نہ ہم مرد کو مشورہ دیں گے کہ جو ہے جیسی ہے. یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, پریکٹیکل لائف میں اس کا وجود نہیں ہوتا. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. اس سے یہی ہوگا. تبھی یہ جو لوگوں کے یہاں طلاقیں ہوتی ہیں نا, میں ان سے بدگمان نہیں ہوتا. ابھی وہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا میں بھی طلاق ہوئی ہے نا, تو مجھے بہت لوگوں نے کہا کلپ بناؤ. آسٹریلیا میں تھا, میں نے کہا کیا کلپ بنائے, نارمل ہے بھائی. کبھی میاں بیوی میں بنتی ہے, کبھی نہیں بنتی. تو جب بنتی ہے تو اکٹھے رہتے ہیں, نہیں بنتی تو طلاق ہو جاتی ہے. کون سا اتنا بڑا طوفان ہو گیا یار, اس کو اتنا میڈیا پہ اچھالا کیوں جا رہا ہے؟ نہیں ہے میرا خیال بات سمجھ. اس کو ایسا ایمان کفر کا مسئلہ انڈیا پاکستان کی جنگ گویا ہو گئی ہے. ہم ثانیہ مرزا کے ساتھ ہیں, دوسرا کہہ رہے ہم شعیب ملک کے ساتھ ہیں. مجھ سے پوچھا, میں دونوں کے ساتھ ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہو یہ تو. اب اس میں نہ شعیب ملک کا میں سمجھتا ہوں قصور ہے, نہ ثانیہ مرزا کا قصور. تو جب پتا چلے گا جب دونوں کے گھنٹوں پوری تقریر سن کے فیصلہ کرے کہ غلطی کس کی تھی. نارملی کیا ہے, بعض دفعہ دونوں کی غلطی نہیں ہوتی, پھر بھی نہیں بنتی دونوں میں, کیا ہے. دوسری بات یہ, اگر شعیب ملک غلط تھا یا ثانیہ ملک غلط تھی تو کرنا کیا, جب علیحدہ ہو گئے تو اب جو مرضی غلط تھا تو وہ جانے, اللہ جانے. کیا خیال ہے؟ یہ غلط صحیح کی بحث تو جب ہوگی جب دونوں میاں بیوی کے طور پہ رہ رہے ہوں. پھر ثانیہ مرزا مجھ سے, ثانیہ مرزا نام ہے نا, ثانیہ مرزا مجھ سے رابطہ کر کے کہتی شعیب ملک میرے حقوق ادا نہیں کر رہا. مجھ سے رابطہ نہیں کرتی تو پھر میں اس بحث میں نہیں پڑتا. مجھ سے کوئی کہتے شعیب ملک یہ کر رہا ہے, میں کہنا بھائی وہ جو کر رہا ہے وہ اس کی بیوی جانے, اور ثانیہ مرزا جو کر رہی ہے وہ اس کا شوہر جانے. مجھ سے تھوڑی انہوں نے باپ بنا کے پوچھ رہے کہ ہم کون صحیح ہے کون غلط ہے. کتنی بھی کمپلین میاں بیوی کی آئے نا, بولو ان کا پرسنل معاملہ ہے. جب یہ ہمارے پاس فیصلہ لائیں گے پھر ہم فیصلہ کریں گے. جب تک میرے پاس نہیں ہے تو وہ میاں بیوی بھائی تو جو مرضی کرے, یہ ہمارا ہیڈک, بولو نا, ان کا پرسنل معاملہ ہے. ابھی ایک جھگڑا ہوا 2 تاجروں میں, بہت بڑا جھگڑا نا. ایک کہہ رہا ہے میں ایسا, وہ کہہ رہا ہے فلانا ویسا. میں چپ کر کے بیٹھا ہوں نا, ایسے بالکل انجوائے کر رہا ہوں نا, ایسے بالکل ہے, کیونکہ میں ٹینشن کیوں لوں تمہارے جھگڑے کی بھائی, جھگڑا تمہارا ہے, میں ایک دم تیش میں آ جاؤں تو غلط ہے تو غلط ہے. تو مجھے کہنے لگے آپ بتائیں کون صحیح ہے اس میں. میں نے کہا آپ لکھ کے دیں ریٹن میں نا کہ مفتی صاحب ہم دونوں کا جھگڑا ہے, آپ جو فیصلہ کریں گے نا پھر ہم اس کو مانیں گے. یہ لکھ کے دیں, پھر میں دوبارہ سے آپ کا جھگڑا سننا شروع کروں گا. ابھی تک تو میں نے اس کو, کیونکہ میرے اپنے غم کم ہیں جو میں تمہارے غموں کو لے کے یار بیٹھا رہا ہوں. جیسیوں مسائل ہیں میرے ساتھ. آج نا لوگوں کے پاس فارغ ٹائم بہت ہے. ثانیہ مرزا شعیب ملک, ابے ان کا پرسنل مسئلہ ہے. اگر وہ ثانیہ مرزا شعیب ملک پہ الزام لگا رہی ہے تو وہ بولو بھائی ہمیں نہیں پتا یہ الزام صحیح ہے غلط ہے. اگر صحیح بھی ہے غلط بھی ہے تو جب الگ ہی ہو گئے تو اب جو مرضی کرو بھائی. تو پروگرام بڑھ گیا, ٹھیک ہے نا, کیا ہو گیا. تو جب تھے تو اس وقت تو میاں بیوی کے معاملات ہوں, یہ بزرگوں کے ہاں بھی طلاقیں ہو سکتی ہیں, مفتیوں, اللہ نہ کرے, ہمارے اللہ کا شکر ہے ہمارا گھر صحیح چل رہا ہے الحمدللہ. لیکن یہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے کہ حضرت جی فلاں بزرگ تھے انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی, لو اپنا گھر تو بسا نہیں سکتے, دوسروں کو مشورے دیتے ہیں. نہیں بھائی, یہ نیچرل ہے, یہ نارمل ہے. اگر عورت نہیں سنبھل رہی ہے تو شوہر نہیں سنبھال سکتا اس کو. دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا. ایک جھگڑا میرے پاس آیا, ایک بہت بڑے عالم تھے, بزرگ تھے, ان کا اپنی بیوی سے جھگڑا, نوجوان عالم تھے, بہت بڑے تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اچھے سنجیدہ عالم تھے اور تقویٰ تھا ان میں. ان کا جھگڑا چل رہا تھا بیوی سے, 2-3 دفعہ علیحدگی کی بات ہوئی
تو لڑکی کے ابا نے مجھ سے کہا کہ میں اس شرط پہ اپنی بیٹی کو بھیجوں گا, یہ گارنٹی لے کہ جو ہے جیسی ہے یہ برداشت کرے گا. تو میں نے کہا دیکھیں یہ بات تو میں نہیں کر سکتا اس سے کہ گارنٹی لے, تو کیونکہ جو ہے جیسی ہے کہ اس کا مطلب تو بہت مفہوم بہت وسیع ہو جائے گا نا, یہ تو کچھ بھی کرتی رہے بیٹھ کے, کہیں نہ کہیں کسی کو پابند ہونا پڑے گا. میں نے کہا یہ تو مطالبہ ہی غلط ہے آپ کا, اس کو بھی کچھ شرائط اور اس کو بھی کچھ شرائط پہ آنا پڑے گا. نہ ہم عورت کو یہ مشورہ دیں گے کہ میاں جو ہے جیسا ہے برداشت ہی کرنا ہے, نہ ہم مرد کو مشورہ دیں گے کہ جو ہے جیسی ہے. یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, پریکٹیکل لائف میں اس کا وجود نہیں ہوتا. تو اس لیے گھروں میں بھائی ہم تو کبھی الٹا ہم نے دعویٰ ہی نہیں کیا ہے کہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں بھائی جب 2 شادیاں ہوتی ہیں طلاق کے چانسز کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہیں, اس میں 3 میں اور بڑھتے ہیں, 4 میں اور بڑھتے ہیں, سمجھتے ہو, کیونکہ جھگڑوں کا امکان میرے نہیں ہے الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے, لیکن بڑھ سکتے ہیں, اللہ نہ کرے کبھی بھی بڑھے, امید بھی نہیں ہے انشاءاللہ, لیکن سب کچھ ہو سکتا ہے بھائی. ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, غصہ بھی آتا ہے, کیا خیال ہے, میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, گھر میں بھی کوئی غلط ہو سکتا ہے. میں نے کوئی گارنٹی لی کہ میرے اوپر مہر لگ گئی ہے قیامت تک میں نیک ہی رہوں گا, کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی دنیا میں. تو آپ اسلام کا فلسفہ پیش کرو, اسلام میں 4 شادیاں ہیں عورتوں کا گھر بسانے کے لیے, اسلام غلط نہیں ہو سکتا. میں غلط ہو سکتا ہوں بھائی, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, میں غلط صحیح بھی ہو سکتا ہوں, ایسا نہیں کہ غلط ہو, آپ غلط ہو سکتے ہو, صحیح بھی ہو سکتا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. تو ہم اپنی بات کر ہی نہیں رہے ہیں, ہم کس کی بات کر رہے ہیں, اسلام کی بات. تو میرا بھی گھر میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, اونچی آواز میں بات بھی ہو سکتی ہے, لڑائی بھی ہو سکتی ہے, اولاد بھی بگڑ سکتی ہے, اللہ نہ بچائے اس اولادوں کو بگڑنے سے. کل اللہ نہ کرے کوئی بچہ بگڑ گیا, لوگ کہیں گے دیکھو 16 بچے تھے, یہ ہوتا ہے 1 بگڑ گیا 2 بگڑ گئے, اللہ نہ کرے بگڑے. بھائی یہ نیچرل ہے نا, بچوں کا آپ تربیت کی فکر کرتے ہیں, 100% تربیت کی گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا, وہ 1 میں بھی بگڑنے کا چانس ہے, 2 میں بھی چانس ہے. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں, تو انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو, بہت بڑے بڑے دعوے کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, نارمل رہو. مولانا شفیع تھانوی کا ملفوظ یاد رکھو, وہ فرماتے تھے لوگ میرے پاس آتے ہیں بزرگ بننے کے لیے, میں کہتا ہوں انسان بن جاؤ بس کافی ہے. تو انسان نارملی ہوتے ہیں, دوڑتے بھی ہیں, چلتے بھی ہیں, ان کو غم بھی ہوتا ہے, ان کو خوشی بھی ہوتی ہے. جب بھوک لگ رہی ہو اور نلی نہاری سامنے آ جائے تو خوشی سے بے ہوش ہونے کا بھی ان کا خطرہ ہوتا ہے, بھوک میں ان کو غصہ بھی آتا ہے. اور اگر بھنڈی کے ساتھ کریلا پکا کے ان کو کھلایا جائے تو کتنا ہی بڑا بزرگ ہو اس کو مزہ آئے گا کریلا کھانے میں. اور جتنی چیزیں ہیں جلدی جلدی بتا دوں نا میں, اور نارمل ہوتے ہیں, یعنی کوئی بزرگ کوئی الگ سی چیز نہیں ہوتا, اگر ہے تو پھر وہ بزرگ نہیں ہے, وہ اوپر سے کیا ہے فارغ, اس کی سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے. تو نارمل رہا کرو اور کوشش بھی کرو نارمل بننے کی, کوئی الگ سی کوئی فلم بننے کی کوشش نہ, پھونکو والی سرکار بننے کی کوشش کرو, نارمل رہو.